ملکہ صحرا سیریز سیزن 1 پراسرار وجود قسط نمبر 40۔ ایک دلچسپ سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ محمد شاہ نے انسپیکٹر جنرل غازی حیات سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ 2-3 جگہ کوششوں کے بعد انسپیکٹر جنرل سے رابطہ قائم ہو سکا تھا۔ محمد شاہ نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ بڑے لوگوں سے کم ملاقات کروں، کیونکہ بہت بڑے لوگ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے اور چھوٹے لوگوں کو ان کی تلاش کے لیے بہت تنگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہچان نہیں سکا، کون صاحب ہے؟ محمد شاہ نام ہے، گلاب خیلی کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ ارے افو، محمد شاہ بھائی، آواز بدل کر بول رہے ہو کیا؟ نہیں، چہرہ چھپا کر بول رہا ہوں، محمد شاہ نے جواب دیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ خیریت تو ہے۔ چھوٹے آدمی کی جب خیریت نہیں ہوتی تبھی وہ بڑے آدمی کو تلاش کرتا ہے۔ کیا بیکار باتیں کر رہے ہو یار، تم چھوٹے آدمی ہو؟ ہاں، بڑے آدمی اگر چھوٹا آدمی بنانے پر تل جائیں تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے خان کچھ ناراض ہو۔ ناراض نہیں ہوں، بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ دوستیاں کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض دوست کبھی کبھی سخت زیادتی کر جاتے ہیں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بھائی تم مجھ سے مل لو، بولو کہاں ملاقات کر رہے ہو؟ ملاقات کر لیں گے حیات صاحب، فی الحال ایک شکایت کر رہے ہیں آپ سے۔ کہو بھائی، تم نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ تم جانتے ہو تم میرے کتنے اچھے دوست ہو۔ ایک لڑکا جو کبھی آپ کو چاچا چاچا کہتا ہے اور کبھی آئی جی صاحب، اس وقت بڑی عجیب کیفیت کا شکار ہے۔ ہم پٹھان لوگ ہیں غازی حیات، بس جو بات دل کو جم گئی سو جم گئی۔ تم نے ایک احسان کیا تھا ہمارے اوپر، نادر شاہ کو تم نے انسپیکٹر کا عہدہ دیا تھا۔ نادر شاہ تمہارا بیٹا؟ ہاں، ہماری سفارش پر نہیں بلکہ شاید میرٹ پر لیا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن خیر اب تعارف کرائے دے رہے ہیں۔ تم نے اسے سسپینڈ کر دیا ہے؟ نادر شاہ کو؟ کیا کہہ رہے ہو محمد شاہ؟ تھانہ انچارج تھا وہ۔ محمد شاہ نے علاقے کا نام بتایا اور انسپیکٹر جنرل چونک پڑے۔ بھائی نادر شاہ تمہارا بیٹا تھا، مگر دیکھو بھائی محمد شاہ، میرا کیا قصور؟ میرے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا، اور اس بیوقوف نے بھی کبھی میرے پاس آ کر نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ مجھے یاد آیا، نادر شاہ کو میں نے 3 ماہ کے لیے۔ او میرے خدا! مگر نادر شاہ ولد محمد شاہ اور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک سچا پٹھان ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ پاگل آدمی، پولیس کا نوکری مت کرو، نہیں کر سکو گے اور نقصان اٹھا جاؤ گے۔ تو نقصان اٹھا گیا وہ۔ بھائی محمد شاہ، اب اگر تم غور کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرا قصور نہیں۔ وہ اصل میں یہ آرڈر بھی مجھے ہوم سیکرٹری صاحب نے براہ راست موصول ہوا تھا۔ انصاری صاحب نے کہا تھا کہ نادر شاہ کو 3 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دو۔ کچھ ایسے معاملات تھے جو انہوں نے مجھے بتائے بھی نہیں۔ بہرحال وزارت داخلہ کی طرف سے احکامات تھے، تعمیل کرنا پڑی۔ میں فائٹ کرتا، لیکن ان دنوں کچھ مصروف تھا، بس احکامات پر تعمیل کر ڈالا۔ وہ ریزائن کر چکا ہے، لیکن اس طرح میں اسے نوکری چھوڑنے پر منع کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ملازمت پر بحال ہو جائے اور اس کے بعد ریزائن کر دے۔
نہیں نہیں محمد شاہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، تم بے فکر رہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آرڈر واپس لے لیے جائیں گے۔ شکریہ، بس اس وقت اتنی ہی بات کرنی تھی۔ مجھ سے نہ میری خیریت پوچھنا نہ اپنی خیریت بتانا، میں بالکل خیریت سے نہیں ہوں۔ جب میں خیریت سے نہیں ہوں تو میں کسی کی خیریت بھی نہیں پوچھنا چاہتا۔ جواب میں غازی حیات ہنس پڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اچھا میں خود تم سے ملاقات کروں گا، ٹیلی فون کر کے تمہارے پاس آؤں گا۔ یار چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مت مانا کرو۔ جواب میں محمد شاہ نے ہنس کر فون بند کر دیا تھا، لیکن انسپکٹر جنرل غازی حیات واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ محمد شاہ کی شخصیت بھی کم نہیں تھی، اگر یہ سلسلہ لمبا چل گیا تو اچھی خاصی چپکلش پیدا ہو سکتی تھی۔ محمد شاہ نے رابطہ ختم کیا تو غازی حیات نے فوراً ہی ہوم سیکرٹری سے رابطے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور بہرحال انصاری صاحب سے ان کا رابطہ ہو گیا۔ سر، یقیناً آپ مصروف ہوں گے، لیکن میں اس وقت ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر معمولی نوعیت کا ہے، لیکن کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ مجھے آپ کو تکلیف دینا پڑی۔ نہیں نہیں آئی جی صاحب، کیا بات ہے؟ خیریت؟ وہ آپ کے احکامات پر نادر شاہ نامی ایک ایس ایچ او کو معطل کیا گیا تھا۔ ہاں یاد ہے سر، وہ اصل میں مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا، ورنہ میں آپ کو اطلاع ضرور کر دیتا۔ وہ محمد شاہ گلاب خیلی کا بیٹا ہے۔ ارے شاہ گلاب خیلی، ارے بھائی یہ تو میرے اپنے شناساؤں میں سے ہے۔ یہ تو بہت شاندار آدمی ہے اور بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ اس کے بیٹے نے اپنے شوق کی خاطر یہ ملازمت کی تھی۔ ایک بات میں کہہ سکتا ہوں سر، جس خاندان سے اس کا تعلق ہے اس میں سچائی کا راج ہے۔ وہاں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جا سکتا جس سے کوئی جرم ثابت ہو سکے۔ میں کچھ اور بھی رپورٹس حاصل کروں گا اس کے بارے میں، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا ہے نا سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد شاہ نے بڑی گفتگو کیا مجھ سے۔ میرے بھی اس سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ارے بھائی میں خود اس کا بہت اچھا دوست ہوں، اور توبہ توبہ لا حول ولا قوت، بھائی وہ تو سر ہدایت اللہ کا بھی دوست ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہم لوگ کئی بار اس کے علاقے میں جا چکے ہیں، اور وہاں اس نے جس طرح ہماری خاطر مدارت کی اور ہمیں برفانی علاقوں میں شکار کھلایا، اسے تو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑا مہمان نواز اور بڑے اعلیٰ پائے کا شخص ہے۔ اچھا ایسا کرو غازی حیات، تم فوری طور پر وہ آرڈر واپس لے لو۔ سر ہدایت اللہ سے میں بات کر لوں گا۔ بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ محمد شاہ گلاب خیلی کا بیٹا ہے۔ اس طرح غازی حیات کی گفتگو ہوم سیکرٹری انصاری صاحب سے ہوئی، اور اس کے بعد انصاری صاحب نے سر ہدایت اللہ کو فون کیا۔ جی اب میں فارغ ہو گیا ہوں، آج ہی اپنے مہمانوں کو رخصت کیا ہے۔ یا تو تم میرے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرو، یا پھر میں یہ دعوت کرتا ہوں۔ ذرا فہرست بنا لو، سارے پرانے دوستوں کو مدعو کرنا ہے۔ جناب ہدایت اللہ صاحب، یہ بتائیے آپ کو محمد شاہ گلاب خیلی یاد ہے؟ اپنا یار محمد شاہ، وہ اکھڑے دماغ والا؟ جی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں خیریت۔ نور نظر عرشی نے جس پولیس انچارج کو میرے ہاتھوں معطل کروایا ہے، اس کا نام نادر شاہ گلاب خیلی ہے، اور وہ محمد شاہ کا بیٹا ہے۔ کیا؟ سر ہدایت اللہ اچھل پڑا۔ اس نے فوراً استعفیٰ دے دیا ہے۔ اوہ نو یار، یہ تو غلط ہو گیا، تو بہت برا ہوا۔ سر ہدایت اللہ افسوس سے بولا، اب کیا ہوگا تم بتاؤ۔ یار کچھ کرنا ہے، محمد شاہ تو ڈیسنٹ آدمی ہے، بڑا اچھا دوست، صاحبزادی مان جائے گی، اسے میں منا لوں گا، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے۔
मगर वो पुलिस की नौकरी क्यों कर रहा है? शोकिया, यकीनन मुझे अंदाजा है। भाई तुम संभाल लो, अर्शी को मैं देख लूंगा। ओके, मैं कोशिश करता हूं, होम सेक्रेटरी ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर जनरल ने मोहम्मद शाह गुलाब खैरी को टेलीफोन किया। नादिर शाह भी उस वक्त बाप के पास ही बैठा हुआ था। मोहम्मद शाह ने फोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आईजी साहिब की आवाज सुनाई दी। मोहम्मद शाह साहिब बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन हैं? मैं हयात अहमद बोल रहा हूं। अच्छा, आईजी साहिब, बोलो, क्या खैरियत है? हाँ, वो मोहम्मद शाह, एक माजरत करनी थी आपसे। करो, माजरत करो। क्या माजरत है? असल में वो जो भी मुझे बताया था ना आपने नादिर शाह के बारे में, मैं तो पहले ही कह चुका था कि नादिर शाह ने कभी तस्करा भी नहीं किया कि वो किसका बेटा है। मैं खास तौर से ख्याल रखता, लेकिन ये बात होम सेक्रेटरी को मालूम थी और ना सर हदायतुल्लाह को। मैंने होम सेक्रेटरी साहिब से कहा और उन्होंने सर हदायतुल्लाह से बात की तो सर हदायतुल्लाह कहने लगे, भाई ये तो बड़े अफसोस की बात हुई। उन्होंने होम सेक्रेटरी साहिब से कहा कि नादिर शाह को इसकी जगह बहाल करा दो, वरना मुझे मोहम्मद शाह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। आगे बोलो यार, असल बात क्या हुआ? मोहम्मद शाह ने अपने मखसूस लहजे में कहा, नादिर शाह को इसकी मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया है। अभी कोई पुलिस अफसर इसकी बहाली का परवाना लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। और सुनिए मिस्टर मोहम्मद शाह, इस बेवकूफ लड़के से कहना कि किसी वक्त मेरे दफ्तर में आकर मुझसे मुलाकात करे, यानी मुझे पता भी नहीं कि वो कौन है, और बस जो कुछ होना था वो हो गया। नादिर शाह को बहाल कर दिया गया? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, वो आपके पास जरूर आएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं और मेरी बात मान लेना, जिद मत करना। यारा, ये नौकरी क्या है जो किसी बड़े आदमी के कहने से खत्म हो जाता है और फिर इसी के कहने से बहाल हो जाता है, और फिर इतना जिम्मेदारी का काम है कि जिंदगी भी खतरे में पड़ा रहता है। भाई तंज मत करो, तुम्हें हालात मालूम है। ऐसा सिर्फ महकमा पुलिस ही में नहीं होता, मौजूदा हालात वो नहीं है जो हमारे तुम्हारे दौर के थे। अब यही सब कुछ होता है। होता होगा यारा, पर मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, अगर अब नौकरी करना है तो फिर मेरा ख्याल में ऐसा नौकरी बेकार है, इसको करने से कोई फायदा नहीं। मैं इसे आपके पास भेजूंगा, लेकिन इसको बस ये समझा देना कि नौकरी करने की जरूरत नहीं, बाप का काम संभाल ले। नहीं, इसे नौकरी करने दो, इसके लिए बहुत तरक्की के मौके हैं। ये बात आप इससे ही कर लेना। मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद मोहम्मद शाह ने फोन बंद कर दिया और नादिर शाह को इसकी नौकरी पर बहाली की इत्तला दी। नादिर शाह का चेहरा खुशी से चमक उठा था। इसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया खान बाबा, वैसे मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस तबीयत में एक शौक था जिसे पूरा करने के लिए मैंने पुलिस की नौकरी की थी। लेकिन आप सच कहते हो, ऐसी नौकरी किसी काम की नहीं जिसमें हर वक्त किसी बड़े आदमी की मुदाखलत का खतरा हो। ऐसे काम तो इतने खुलकर होने चाहिए कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, इसकी गिरफ्त होनी चाहिए, वरना फिर जुर्म कैसे खत्म होगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि डीएसपी सरदार शेख मोहम्मद शाह की कोठी पर पहुंच गया। असल में सरदार शेख को खुद भी नादिर शाह से मोहब्बत थी। अफसर आला होने के बावजूद इसका रवैया नादिर शाह के साथ हमेशा ही अच्छा रहता था और दोनों में खूब बनती थी। वो तो एसपी साहिब थे जो नादिर शाह से अल्लाह वास्ते का बुग़्ज़ रखते थे।
ڈی ایس پی صاحب نے فخری انداز میں بحالی کے کاغذات نادر شاہ کے حوالے کیے اور نادر شاہ سے کہا، بھائی اب تو مجھے سلیوٹ کرو اٹھ کر، میں تمہارا ڈی ایس پی ہوں۔ شکریہ سردار صاحب، نادر شاہ نے کہا اور اٹھ کر سردار شیخ کو سلیوٹ کیا۔ پھر بولا، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا ہے، یہ بحالی میرے لیے ضروری تھی، جس وقت تک مناسب سمجھوں گا بحال رہوں گا، لیکن میرا استعفیٰ ہر قیمت پر آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نادر شاہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس قدر بددل نہیں ہوا کرتے، یہ زندگی کے لوازمات ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ مجھے صرف اس بات کا خدشہ ہے، سردار شیخ صاحب کے قانون کا محافظ ہونے کے باوجود اپنے مزاج سے مجبور ہو کے کہیں مجھے قانون شکنی نہ کرنی پڑے، میں بس اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ خیر یہ سب بات کی باتیں ہیں، تم اپنا چارج کب لے رہے ہو؟ میری رائے ہے کہ ابھی ان لوگوں کو نہ بتایا جائے، میرا مطلب ہے میرے تھانے کی ذمہ داری ابھی ایسا ہی شہزاد وغیرہ نے سنبھالی ہوئی ہے نا؟ ہاں بالکل، تو اس بیچارے کو خوشیوں کے کچھ لمحات اور گزار لینے دیے جائیں، کل میں اپنا چارج لے لوں گا اس سے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم پسند کرو، سردار شیخ نے کہا اور خوشی سے مسکرانے لگا۔ وہ بہر تو نادر شاہ کے وہی خوف میں سے تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، ملکہ صحرا سیریز سیزن 1 کا اختتام ہوا۔ ملکہ صحرا سیزن 2 شہرزادی میں ملاقات ہوگی اور دیکھیں گے نادر شاہ نے دوبارہ ڈیوٹی سنبھالنے کے بعد عرشی کو کن کن مشکلات سے دوچار کیا۔ یہ جاننے کے لیے ملکہ صحرا سیریز سیزن 2 اور شہرزادی قسط نمبر 1 کا انتظار کیجیے۔